بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے.
ناظرین کرام، ابھی تلاوت قرآن حکیم قاری محمد فرحان بخش فرما رہے تھے۔ آج ہم ایک ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سے 60-70 برس پہلے بر صغیر کی شاید کوئی محفل ایسی ہوگی جس میں ان کا کلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ اسی لیے وہ مشہور ان کا شعر ہے کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے بارے میں خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مثنوی مولانا روم کے بارے میں کہا جاتا ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، اور اسی طرح کلام بے دل کی بے دم کی بابت فرمانے لگے کہ ہست سبحان در زبان پوربی۔ آپ نے اردو میں بھی کمال کا کلام لکھا، پوربی میں بھی کلام لکھا، اور ہماری عمر کے جو لوگ ہیں اس دور کے، ہم نے جب آنکھ کھولی اور ہمارا جو بچپن تھا تو ہر وقت کانوں میں یہی آواز اس زمانے میں ریڈیو سے سنتے تھے کہ آئی نسیم کوئے محمد کھچنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے مراد دل آئیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، پہنچے تو ہم تا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ، کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھینی بھینی خوشبو لہکی، بے دم دل کی دنیا مہکی، کھل گئے جب گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کمال کا ان کا شعر تھا کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے، اور سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ ان کا تعارف یہ بھی ایک ہے کہ حضرت وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہوش مند مجذوب تھے۔ ایک مرتبہ ان کے جو مرشد کریم تھے ان کے بارے میں ایک عالم دین نے یہ بات پھیلا دی، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کے تو اعمال جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ تو وہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مسجد میں تشریف لے گئے اور جا کے آپ نے کہا مولانا صاحب ذرا سامنے تو دیکھیے۔ دیکھا تو تمام جو نمازی تھے اور خطیب تھے انہوں نے دیکھا کہ سب کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں۔ وہ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، اور یہ قادری چشتی جو دونوں رنگ تھے وہ ان میں تھے، اور انہی سے پھر آگے جو سلسلہ وارثی شروع ہوا۔ حضرت وارث علی شاہ صاحب دیوا شریف کی بہت بڑی شخصیت ہے، تو جناب بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ ان کے خلیفہ بھی تھے، ان کے مرید بھی تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ جو مظفر وارثی ہم اکثر سنتے ہیں میرا پیمبر عظیم تر ہے، یہ مظفر وارثی صاحب کے جو والد گرامی تھے وہ بیدم شاہ وارثی کے خلفاء میں سے تھے۔ یہ اتنے عظیم عاشق رسول تھے۔ وہ جو ان کی نعت تھی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول۔ کیسا عاشق ہے! اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ کمال کی پھر لکھتے ہیں کہ معاشر میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، معاشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے، اور تزئین شب اسرا دیکھی تو ملک بولے کیا آج خدا کے گھر مہمان نرالا ہے، اور اس مصحف عارض کو قرآن سمجھتے ہیں، ان اہل محبت کا ایمان نرالا ہے۔ ایسے ایسے کمال کے آپ نے اشعار پڑھ دیے۔ میں ابھی ڈاکٹر اپنے جامی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جتنا کلام ان کا پڑھا ہے آج تک اس سے اچھی مجھے مجذوب اور سالک کی شرح نہیں ملی۔ کمال کا شعر کہہ دیا جی، کہتے ہیں یہ لفظ سالک و مجذوب کی ہے شرح اے بے دم، یہ لفظ سالک و مجذوب کی ہے شرح اے بے دم، کہ ایک ہوشیار ختم المرسلین اور ایک دیوانہ، کہ ایک ہوشیار ختم المرسلین اور ایک دیوانہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ صورت شمع، اپنی زندگی کے بعد صورت شمع بزم ہوں میری فنا بقا ہی کیا، صورت شمع بزم ہوں میری فنا بقا ہی کیا،
شام ہوئی جلا دیا، صبح ہوئی بجھا دیا۔ تو یہ وات الوجود کے بھی بڑے قائل تھے، اور کئی دیوان آپ نے نعتیہ لکھے ہیں، غزلوں کے دیوان لکھے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت اشعار کہ رائے گاں کیجئے آپ سجدے میرے، میرا کیا ہے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، کل کہیں آپ ہی کو نہ کہنا پڑے ایک جبیں چاہیے سنگ در کے لیے۔ کیسے کیسے غزل کے انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ یہ آج ہم کلام جو ہے وہ اپنے شیر میاں داد سے بھی آج انہی کا کلام سنیں گے زبردست۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں جی۔ آج میرے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ ڈاکٹر طاہر امید تنولی مارے اقبالیات ہیں۔ ڈاکٹر محمد نواز درویش صاحب، یہ تینوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور شیر میاں داد آج خوب ہمیں کلام سنائیں گے۔ میرا خیال ہے ابتدا ہم شیر میاں داد سے ہی کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سنائیں گے آپ؟ جی بیدم وارسی صاحب کا کلام ہے جی۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ۔ جی بسم اللہ۔ گلی کو ہم تیری دارو امان سمجھتے ہیں، یہ وہ زمین ہے جسے آسمان سمجھتے ہیں۔ دیے کو ترک محبت کے مشورے سب نے، مگر یہ حضرت بیدم کہاں سمجھتے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ، آؤ پیا مر نینن میں توہیں پلک ڈھانپ رکھ لوں، نہ میں دیکھوں اور کو نہ توہیں دیکھن دوں، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، کاجل ڈالوں تو کرکرا مجھ سے سرما سہو نہ جائے، پیا جن نینن میں تم بسو وہاں دوجا کون سمائے، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ، میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ، لاگی لاگی سب کہیں جو لاگی بری بلا، لاگی تو تب جانیے جو اور پار ہو جائے، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ۔
نظر اپنی اٹھا دیتے ہیں، اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں، کوئی جا کر گھڑی پل کے لیے لے آئے انہیں، باتوں باتوں میں جو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ رکھ لوں اے جلوائے جی کرتا ہے بھیجوں میں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے، درشن کا تو درشن ہے، نذرانے کا نذرانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوڑوں گا، چھوٹا ہے نہ چھوڑوں گا، سنگے در جانانا، سنگے در جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، ویلکم بیک جی ڈاکٹر صاحب مولانا صبغت اللہ رزاقی قادری فرنگی محلی جو تھے بہت بڑی علمی شخصیت تھے، انہوں نے کہا کہ بیدم جامع اثر فرزدہ کے وقت ہے اور اس کی بدولت ہی ہماری آراز کی جو محفلیں ہیں ان میں گرمائش ہوتی ہے، ان میں تپش عشق آتی ہے۔ غازی سے بنیادی طور پر ایک شعر سن لیں پہلے تو پھر آگے شروع ہوں۔ بالکل کمال کا عاشقان مصطفیٰ کے لیے کہا ہے، کہا کہ سر دیا جس نے رہے عشق میں سردار ہوا، سر دیا جس نے رہے عشق میں سردار ہوا، سچ ہے معراج محبت رسن و دار میں ہے۔ رسول اللہ
غازی سے بنیادی طور پر کسی بھی شخصیت کے اثرات یا افکار کے پیچھے وہ جن ذرائع اور سہاروں پر چل رہی ہوتی ہے اس کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک. جیسا کہ آپ نے شروع میں سلسلہ وارثیہ کی 2 خصوصیات بتائیں کہ ان کے اندر سلسلہ قادریہ کا اور سلسلہ چشتیہ کا فیض جمع ہے. صحیح. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں سلاسل کی ایک خصوصیات بتاتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کو نسبت اویسیت حاصل ہے، اور نسبت اویسیت کی وہ وضاحت میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا ولی ہوتا ہے جس کا قلب و روح ایسا آئینہ بنتا ہے کہ جس میں محبوب حقیقی من و ان جلوہ گر ہوتا ہے. واہ. یہی وجہ تھی کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منامی اور رویا کی شکل میں زیارتیں ہوتی رہیں تو آپ صحابہ سے بھی کہتے تھے کہ آپ سائے کی بات کر رہے ہیں، میرے سامنے حقیقت کی بات بھی کریں جو آپ کو بھی معلوم ہے. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کو ایک تو یہ نسبت کا فیض چل رہا تھا، باقی سلسلہ چشتیہ کی جو خوبی ہے وہ عشق و محبت کی ہے، اور عشق و محبت بنیادی طور پر روح کا وہ ایک اضافی کرنٹ ہے جس میں بندہ محبوب کی تلاش میں اور محبوب کو ملنے میں جان کی بازی تک لگاتا ہے. اللہ اکبر. تو جب نسبت عشق بھی ہے اور نسبت اویسیت بھی ہے، جب وہ شاہ پارہ تیار ہو کے آیا، جب وہ کلام کرے، اپنا عقیدہ بیان کرے، روحانی اثرات بیان کرے، تو اس کا کیا رنگ ہوگا جو شروع میں آپ نے انٹرو میں فرمایا. اچھا یہ بتائیں نا کہ حسن صورت تھا، حسن سیرت تھا، اور شروع میں تو مجاز کی طرف بڑا رجحان تھا. ایک ہی نگاہ ہوئی ہے حضرت باز علی شاہ صاحب کی، اور پھر تو بندہ آپ کو بدل پتہ گیا. ہے جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو پھر عاشق کہیں مل گئے تو ایک نگاہ سے ہی بدل دیتے ہیں. اچھا اس میں دیکھیں غازی صاحب جو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ تمام اولیاء کا اور عقائد کی تمام کتابوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مذہب کی اصل بنیاد وہ نبوت ہوتی ہے جس کے گرد مذہب کی ساری مشینری گھومتی ہے. غیر مشروط محبت، غیر مشروط لا محبت، محدود لا فداری. محدود. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اولیاء جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ والہانہ پن، عشق کی کیفیات عجیب رنگ میں نمایاں ہوتی ہیں. اس میں اگر میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ لے کر وہ بڑی عجیب توجیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے رہے کہ غار ثور کی 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دے، میری زندگی بھر کی روزے اور عبادتیں رکھ لے. تو اس کی صوفیاء نے جو توجیہ کی ہے کہ کوئی شک نہیں کہ غار ثور میں مشکلات بھی تھیں، ایک ٹینشن بھی تھی، لیکن اس میں جو کمال تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو 3 دن اور 3 رات جتنا قریب سے آپ کو دیکھنے کا موقع ملا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ایسا موقع مجھے نہیں ملا. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک پر جو انوار الہیہ کا ہر وقت حالہ رہتا تھا، جس نے ان کا ایمان کی حالت میں مطالعہ کیا، اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے پائے کا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا. پوری امت کے اولیاء، غواث، اقطاب، صلحاء مل جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک لمحہ جس نے ایمان کی آنکھ کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. یہی وجہ تھی تو اولیاء کے نزدیک چہرہ مصطفیٰ کی زیارت اصل ایمان ہے، حاصل ایمان ہے، اور اس کے لیے وہ تڑپتے ہیں. پھر صوفیاء کا چونکہ معیار بڑا گہرا ہوتا ہے، حقیقت پسند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس امتی پر شفقت فرمائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جتنا باطن کا اور ظاہر کا تزکیہ ضروری ہے، جتنا وہ والہانہ پن ضروری ہے، اس شرط کو بھی پورا کرتے ہیں. تو بے دم صاحب کے اشعار میں وہ ساری ورفتگی، شیفتگی اور وہ جذبات ہر وقت وہ کار فرما رہا. اچھا جی ڈاکٹر تنولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے عشق سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، کمال کی بات کہتے ہیں کہ محمد سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سب سے پہلے ہم گناہ گاروں کو پوچھیں گے. محمد
سب سے پہلے ہم گناہ گاروں کو پوچھیں گے ہمیں وہ بھول سکتے ہیں شفیع المذنبی ہو کر؟ آئے ہائے کمال ہے. جی بھائی صاحب، بیدم وارسی جیسا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، یہ ہمارے ان شعراء میں ہیں جو صاحب حال شعراء میں شامل ہیں. یعنی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ شاعر جو کلام کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا حال اس کی تائید نہیں کر رہا ہوتا، اور بیدم وارسی نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ لکھا ہے اس کی تائید ان کا اپنا حال کرتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ بیدم وارسی کی نسبت اتنی قوی ہے اور ایسی ہستی کے ساتھ ان کا تعلق غلامی ہے کہ جس کی نظیر بڑی مشکل ہے. 1872 میں وہ پیدا ہوئے اور 1898 میں یعنی 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے شیخ طریقت کے ساتھ نسبت قائم کی. عید کا دن تھا اور وہ حضرت سید وارث علی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب انہوں نے ان کو بیعت کیا اور گلے لگایا تو ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور اس کا نشان ان کی پشت پہ بن گیا، جس کو ساری زندگی اپنا سرمایہ اور اپنے شیخ طریقت کی طرف سے ملنے والی سند سمجھتے تھے. اچھا، تعلیم کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو بیدم وارسی نے ابتدائی تعلیم اپنے اٹاوا جہاں وہ پیدا ہوئے یو پی میں وہاں حاصل کی، اپنے مقام لوکل جو ان کا جائے پیدائش تھی مقامی وہیں پر. بعد میں علی گڑھ گئے، وہاں سے پڑھ کے آئے. اور غازی صاحب یہ جو سلسلہ وارثیہ ہے آپ دیکھیں کہ اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو امتیازات ہیں، وہ ایسے امتیازات ہیں جو کسی دوسرے سلسلہ طریقت میں نظر نہیں آتے. اچھا، ان سب امتیازات کا جو مظہر ہے وہ ہمیں بیدم وارسی کی شخصیت نظر آتی ہے. یعنی حضرت وارث علی شاہ صاحب کے ذات کو آپ دیکھیں تو جو توحید کا ایک بنیادی تصور ہے اور عشق رسالت مآب کا جو ایک رنگ ہے اس کے اندر وہ اس طرح ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں غازی صاحب کہ اس کی آپ کو مثال بڑی کم ملے گی. صحیح. یعنی وہ حج کے لیے گئے حضرت سید وارث علی شاہ صاحب، تو جب وہاں پہ انہوں نے احرام باندھا تو پوچھا کیوں باندھتے ہیں احرام؟ جب اس کی حکمت ساری ان کے سامنے کھلی، اس احرام کو پھر انہوں نے زندگی بھر اتارا نہیں. ہاں، ساری زندگی اس احرام کو اتارا نہیں. سفید احرام تھا کھڑا میں. اچھا، وہی پہنتے ہیں جو وہاں چپل پہنتے ہیں. اچھا، اب بھائی صاحب اس میں بھی آپ دیکھیں جب وہ واپس آئے تو حضور غوث ثقلین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں سے پھر ان کو سفید کے بجائے زرد رنگ کا احرام عطا ہوا، اور وہی احرام پھر زندگی بھر انہوں نے پہنے رکھا پابندیوں کے ساتھ. کیونکہ بھائی صاحب یہ احرام ایک رسم تو نہیں ہے نا، اس کے ساتھ کچھ پابندیاں ہیں، کچھ اس کے ساتھ تقاضے ہیں، لوازمات ہیں. اچھا، وہ چیزیں پھر آگے ان کے سلسلہ طریقت میں بھی ہیں. ابھی آپ نے کھڑاؤں کا ذکر کیا تو پا برہنہ وہ زندگی بھر رہے، اور ان کی کرامات غازی صاحب یہ دیکھیں کہ یہ عالم تھا کہ جب وہ اکثر جاتے مختلف محافل کے اندر، جب محافل کے اندر جاتے تو انہوں نے یعنی پا برہنہ جا رہے ہوتے تھے. اچھا، جب وہ وہاں پہنچتے تو لوگ آزمائش کے لیے ان کے راستے میں کیچڑ کر دیتے، پانی پھیلا دیتے. اچھا، سفید چاندیاں بچھی ہوتی، جب وہاں وہ پہنچتے تو جو لوگ جوتے اتار کے وہاں پہنچتے ان کے پاؤں کے نشان پڑتے اور وارث علی شاہ صاحب کے قدموں کے نشان نہیں ہوتے تھے. ایسے لگتا تھا ابھی پانی سے دھلے ہوئے پاؤں نکال کے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. اچھا، وہ جو پہلی ان کی ملاقات تھی نا، میں وہ اپنا وہ شعر ڈھونڈ رہا تھا، رات میں پڑھتا رہا ان کی کتابیں. اس میں ایک شعر بڑا کمال کا ہے. جب یہ مرید ہوئے، اپنے مریض ہجر کا خوب علاج کر گئے. اپنے مریض ہجر کا جو آپ نے بات کی، اپنے مریض ہجر کا خوب علاج کر گئے، سینہ پہ رکھ کے دست ناز درج جگر بڑھا دیا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا غازی صاحب، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ حال سے آتی ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں جب وہ 1935 میں لاہور آئے تھے، آپ جانتے ہیں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا اور پھر اپنے شیخ طریقت کے قدموں میں دفن ہوئے. تو جب 1936 میں انتقال ہوا، 35 میں یہاں آئے تو ان کو لینے کے لیے اپنا ان کا مصحف بیدم کی پرنٹیں کروانی تھی، چھپوانا تھا، تو شورش کاشمیری ان کو لینے کے لیے گئے. شورش بڑی تعریف کی ان کی. وہ کہہ رہے ہیں جی جیسے وہ اترے ریل کے ڈبے سے ایسے لگتا تھا سراپا عشق کوئی شخص چلتا ہوا آ رہا ہے. حالانکہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، بڑھاپا تھا. اور کہتے ہیں کہ میں نے شاعری تو میں کرتا تھا لیکن میں قومی ملی اس طرح کی شاعری کرتا تھا. تو بیدم وارسی کی نشستوں میں بیٹھنے کا اثر یہ ہو کہ میں نے غزل کہنی شروع کر دی، اور جو میں نے پہلی غزل کہی ان کی مجلس سے متاثر ہو کے کہی اور زمیندار میں چھپی. اور عجیب انداز ہوتا تھا ان کا، جب میں کوئی کلام لے جاتا یا کوئی اور شاعر لے آتا تصحیح کے لیے تو وہ اپنے کیف میں بیٹھے ہوتے تھے، پہلے پڑھو بھی. جب وہ پڑھتے تھے ایک مصرع پڑھا ٹھیک ہے تو فرماتے تھے اس کے آگے سواد لکھ دو. اچھا زیادہ اچھا ہے تو 2 دفعہ سواد لکھ دو. اور اس طریقے سے وہ تربیت کرتے تھے، سمجھاتے تھے. اور ان کی اس تربیت کا اثر کہ اور اس مجلس کا اثر کہ میں نے بھی غزل کہنی شروع کر دی. اور جس طرح آپ جانتے ہیں شورش کاشمیری نے ان کی فنی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے.
تو یہ جو ان کے اندر ایک کمالات ہیں، ابھی ہم نے کلام بھی ان کا سنا، اس کے اندر جو درد ہے، ایک کیفیت ہے، یہ فی الاصل سید وارث علی شاہ صاحب کی جو نسبت ہے، غیر معمولی نسبت، یعنی حضرت وارث علی شاہ کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں تو ایسے نظائر بہت کم ملتے ہیں۔ اچھا، جو بھی ان کی محفل میں گیا نا، بڑے بڑے شعراء دیکھیں نا، ریاض خیر آبادی جیسے لوگ جا کے وہاں پہ ادب اور احترام سے اس دور کے بڑے بڑے شعراء جاتے، تو وارث علی شاہ کی جس پہ نگاہ پڑ گئی پھر وہ ادھر ادھر نہیں جا سکا، ان کی نگاہ جو تھی وہ جس کو کہتے ہیں نا میٹامورفسائز کر دیتی تھی۔ ہاں رائی صاحب، آپ اس نگاہ کا اثر یہ دیکھیں، یعنی یہ سلسلہ قادریہ کی عجیب شاخ ہے، جو سلسلہ وارثیہ ہے، جس وقت تو احرام دیتے، ان کا بیعت کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کسی نے ان سے پوچھا جی آپ کا جانشین کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی جانشین نہیں ہے، ہاں، میری جانشین صرف ایک چیز ہے، اس سے زیادہ نشین بھی کوئی نہیں کہا ہوگا، میری جانشین محبت ہے، میرا طریقہ محبت ہے، جس کو بھی مجھ سے محبت ہے چاہے وہ چمار ہی کیوں نہ ہو، واہ واہ۔ اس میں اس کی کوئی امتیاز اچھا، نہیں۔ آج بھی ان کے وہی میرے مزار ساتھ پہ متعلق ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، بالکل۔ اس وقت بھی ہندو بھی آتے اچھا، تھے، اب سکھ بھی رائی صاحب آتے جس طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے وہ بیعت کرتے تھے تو ان کا بیعت کا طریقہ استغفار پڑھاتے تھے، ایمان کا اقرار، اس کے بعد اس کو احرام دے دیتے تھے، اس کی پوری زندگی بدل جاتی تھی۔ اب احرام باندھ لینے کا مطلب یہ ہوتا تھا، پہن لینے کا مطلب یہ ہوتا تھا، اب اس کی پچھلی ساری زندگی مائنس ہو گئی، لذائذ حیات کٹ گئے، ترک دنیا ہو گئی، جب کھڑاویں پہن لی، کتنا مشکل ہے کھڑاویں پہن کے رائی چلنا۔ صاحب اگلا یہ اس کا نام بدل دیتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ اگر تیرے نام پر بھی کوئی جائیداد ہے تو آج سے ختم ہو گئی، اچھا، ترک دنیا کا یہ عالم۔ اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ شیخ کی توجہ میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ آپ کو اندر سے بدل دے؟ تو ان کی مجالس میں آنے والے جو لوگ تھے اور ان کے حلقہ غلامی میں آنے والے لوگ تھے، جو ان کا حلقہ بگوش بننے والے لوگ تھے، ان کے اندر سید وارث علی شاہ صاحب کی نگاہ کیمیائی اثر سے وہ تبدیلی آ جاتی تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا لینے کے قابل ہو جاتے تھے۔ جی درویش صاحب، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ، اور تفسیر مصحف رخ پر نور والضحا واللیل شرح گیسوئے خمدار مصطفیٰ۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دیکھ رہے ہیں زیارت پاک ہو رہی ہے اور وہ اس کیف میں لکھ رہے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے، اپنے کام میں مصروف ہوتے، تو ان کا دھیان سرکار کی طرف ہی رہتا تھا۔ ایک فکرہ طالب علمانہ جو میں کہتا ہوتا ہوں جی کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی سرکار کے تشریف لائے اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنی جان اپنے والدین سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، جب میں آپ سے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہوں، کام کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میرا دھیان آپ کی طرف ہی ہوتا ہے، بے چین دل ہوتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، کیونکہ صحابہ کو چین ملتا تھا تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ملتا تھا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز بڑی بے چین رکھتی ہے کہ آخر میں نے بھی فوت ہونا ہے، آپ کا بھی وصال اقدس ہونا ہے، آپ تو انبیاء کرام کے اس جرمٹ کے اندر اعلیٰ مقام پہ فیض ہوں گے، جنت کے اندر میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، یہ بھی عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، تو میں تو کہیں نیچے ہوں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ ان کا بھی ہے، کئی اور صحابہ کا بھی اسی طرح کا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز مجھے بے چین رکھتی ہے۔ اب سرکار نے جب اپنے عاشق کی یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ اسی اثناء میں جبریل امین یہ آیت لے کر آئے کہ من یطع اللہ ورسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بہت سارے صحابہ کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں یہ فرمایا، المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس دن جتنی ہم کو خوشی ہوئی تھی اسلام لانے کے بعد، حضرت انس کہتے ہیں میں نے ساری زندگی میں صحابہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ اور ابو ذر غفاری جو تھے نا، وہ اٹھ کے جمپ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے لپٹ گئے اور کہتے ہیں بار بار کہتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اصل یہ جتنی محافل ہم منعقد کرتے ہیں، محافل میلاد ہوں، جلسے ہوں میلاد کے، سیرت کے،
اس میں ہوتا کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہمیشہ یہ تجدید وفا ہوتی ہے، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے بے ہیں. شک. آپ کی شان تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا کہ یہ بیدم وارسی ایک تحریک کا نام ہے واہ. جو بڑی مختلف ہے باقی سلاسل سے، بالکل صحیح کہ انہوں نے توحید کا ہی پرچار کیا برے صغیر پاک و ہند کے اندر، لیکن اس انداز سے کہ نعت مصطفیٰ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے توحید کا پرچار جو کوئی ہے شک نہیں، وہ نعت مصطفیٰ کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا. اور یہ عین اللہ تعالیٰ کی کیا طریقہ اور منشا ہے کہ اللہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے توحید کا، تو جو سب سے بڑی سورہ توحید ہے قرآن کے اندر، اس کا آغاز تو دیکھیں، قل ہو اللہ احد. محبوب آپ فرمائیں، آپ فرمائیں. یہ وہی تحریک ہے کہ جب بڑا شہنشاہ جس نے اسلام کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی اور ایک نیا دین الہی کے نام سے جب بنانے لگا تھا، تو ناکام کیوں ہوا تھا؟ کہ ایک نوجوان شیر دل با ہمت نظر والا ایک سرہند کا شیخ احمد سرہندی، میں نوجوان کہہ رہا ہوں کہ وہ سینہ تان کے اس کے آگے کھڑا ہو گیا تھا. اور جب کھڑا ہوا، کیوں کھڑا ہوا؟ کہ اس کے سینے میں جہاں توحید الہی کی روشنی تھی، وہاں نور مصطفیٰ سے وہ دل معمور تھا. وہ تھا جو کہتا تھا کہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی میں رب کو بھی یہ کہہ کے انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ رب محمد ہے. تو یہ توحید جو ہے، یہ جو سلسلہ بزرگان دین کا، یہ بیدم شاہ صاحب نے اپنے اشعار کے ذریعے اسی تحریک کو لے کر چلیں گے کہ ہم کسی اور توحید کو نہیں مانتے، ہم اس توحید کو مانتے ہیں جو توحید محمدی ہے، جو دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. وہ توحید اصلی ہے. اچھا جی، آپ کا سبجیکٹ آ گیا تھوڑا سا، کیوں کر نہ سجدہ پیش رخ مصطفیٰ کروں. آیا نا آپ کا سبجیکٹ؟ بالکل ٹھیک. کیوں کر نہ سجدہ پیش رخ مصطفیٰ کروں، تاکہ حرم ہے ابروئے خمدار مصطفیٰ، اور بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ. سبحان اللہ. غازی سے بنیادی بات یہ ہے کہ صوفیاء کو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکشاف ہوتا ہے تو ان پر حقیقت محمدیہ ظاہر ہوتی ہے. اچھا. تو حقیقت محمدیہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات کے مرتبہ اول کا نام ہے. باقی تمام مراتب فضیلت اور برکتیں وہ اس کے بعد آتی ہیں. تو اس لیے پھر جب یہ حقائق بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو حامی شریعت زیادہ سمجھا جاتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ حقیقت احمدیہ حقیقت کعبہ سے افضل ہے. اچھا. حقیقت احمدیہ حقیقت کعبہ سے افضل ہے. وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اب اس کی وہ توجہ بھی بیان کرتے ہیں مجدد سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کعبے پر انوار و تجلیات الہیہ جو آتی ہیں، وہ انوار تجلیات وہ لوگوں کے مراتب کو دے کر آتی ہیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو محبت انوار بنایا گیا، اور آپ پر وہ بھی فیوزات ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر کی پیاس بھی جب نہ بجھی تو پھر آپ نے کہا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہی وجہ غازی سے پھر یہ اولیاء غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کون ذات پاک مرتبہ دان محمد. وجہ یہ ہے کہ یہ کعبے کے بڑے معترف ہیں، کعبے بھی جاتے ہیں، لیکن جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کعبے کا اصل کعبہ تو حقیقت محمدیہ ہے، اور اس حقیقت محمدیہ کا پرتو اعظم شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے. واہ واہ واہ. جی، کیا شاہوں سے بھی اچھا ہوں، کیا جانے کیا کیا ہوں. شاہوں سے بھی اچھا ہوں، کیا جانے کیا کیا ہوں، ہاتھ آئی ہے قسمت سے در کی تیرے دربانی. سبحان اللہ. جی ایسا بالکل حضرت بیدم وارسی کا کلام جہاں سے بھی پڑھیں، جیسے بھی جس حوالے سے بھی آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو جو ان کی شیخ کی نسبت ہے، حضرت وارث علی شاہ صاحب کے ذات میں فنائیت ہے ان کی،
محبت کی انتہا اس کا اظہار ہمیں ملتا ہے۔ اچھا حمد کو دیکھیں، نعت کو دیکھیں، منقبت کو دیکھیں، جو ان کا توحید کا رنگ ہے وہ توحید کا رنگ جو ہے اس کے مختلف پرتوں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک دیوانگی ہر وقت طاری رہتی ہے آپ پہ، تو ہر وقت وہ جو دیکھیں بے دم ہی نہیں اے جاں تنہا تیرا سودائی، عالم ہے تیرا شیدا دنیا تیری دیوانی۔ بالکل یہ جو استغراق ہے صاحب، جب آپ کا طریق محبت ہو تو محبت تو دیوانگی اور استغراق تک ضرور لے کے آتی ہے۔ یعنی حضرت وارث علی شاہ صاحب کی جو تعلیمات تھیں اس میں بنیاد جو ان کی تھی، جس کے اوپر وہ سارے نظام تربیت میں زور دیتے تھے، وہ تھا کہ آپ اپنی توجہ کو اللہ، اس کے رسول اور اپنے شیخ طریقت کی طرف رکھیں، یعنی اپنے خیال کو باندھ کے رکھیں، اسے منتشر نہ ہونے دیں، اپنی توجہ کو مرکز سے نہ ہٹنے دیں۔ ٹھیک، اب یہ استغراق پہ لے کے آتا ہے ظاہر ہے، اور استغراق ہی کی ساری برکات ہیں، اور اس کا مظہر خود پہلے حضرت وارث علی شاہ صاحب تھے۔ یعنی ان کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی شخص ان سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا، اس کے دل میں ایک سوال تھا، کوسچن تھا کہ یہ توحید کے اندر استغراق کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب وہ آیا تو اس نے آپ کے ساتھ دستبوسی کی تو اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ، تو 2 منٹ کے بعد دیکھا تو شاہ صاحب کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، فرمایا کچھ سمجھ آئی؟ واہ واہ، تو بھائی صاحب یہ جو استغراق ہے یہ محبت کی اس درجے پہ آپ کو لے جاتا ہے جہاں پہ وہ جس طرف ابھی آپ نے شعر پڑھا نا کہ من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ اچھا پتہ کیا کہتے ہیں خدا پوری کرے یہ حسرت دیدار کی حسرت، کمال ہے، حسرت دیدار کی حسرت، دیکھیں ذرا کیا خوبصورت، خدا پوری کرے یہ حسرت دیدار کی حسرت کہ دیکھوں اور تیرے جلووں کو دیکھوں بے حجاب آنا، سبحان اللہ۔ جلا کر شمع پروانے کو ساری عمر روتی ہے، جلا کر شمع پروانے کو ساری عمر روتی ہے اور اپنی جان دے کر چین سے سوتا ہے پروانہ۔ اچھا غازی صاحب اب آپ دیکھیں، غازی صاحب آپ اسی کو دیکھیں، یہ جو شمع اور پروانہ کا تعلق ہے آج تک آپ کو یہ پیرایا نہیں ملے گا، ہاں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ ہے، کمال اس میں یہ ہے کہ شمع کس چیز کو سمبولائز کرتی ہے اور پروانہ کس کو، عام طور پہ اس کا بالکل برعکس آپ کو نظر آتا ہے، صحیح بات، کہ پروانہ ایک بیتاب شے نظر آتی ہے اور شمع سراپا ناز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا یہاں پہ، پروانہ جو ہے وہ جان فدا کرنے کے بعد سکون میں ہے اور شمع تعصف میں ہے کہ میں نے پروانے کی جان کیوں لی، یعنی بالکل اس کو اس پورے کے پورے مضمون کو ایک نئے رنگ کے ساتھ بیان کر دیا، اور یہ محبت کا ایک نیا پیرایا ہے۔ اب اس پورے تعلق میں غالب کیا چیز ہے؟ غالب عشق ہے، کیونکہ پروانہ سراپا عشق ہے، سراپا عشق ہے، اچھا سراپا سوز ہے، سوز عشق کے نتیجے میں غازی صاحب پیدا ہوتا ہے نا، یعنی اس عشق نے جب اس کو فدا کر دیا تو اس نے شمع حالانکہ معشوق ہے اس کو بھی مسخر کر لیا۔ واہ اور واہ، علامہ نے کہا نا کہ یزدہ بکمند آور ہے ہمت مردانہ، جبریل زبوں سید در دشت جنون من، یزدہ بکمند آور ہے ہمت مردانہ۔ علامہ کہتے ہیں کہ میرے جنون کا اور عشق کا میدان اتنا وسیع ہے کہ یہاں جبریل کیا، میری نظر تو ذات خداوند پہ ہے، تو عشق اتنی بڑی طاقت ہے، اور اس کا یہ جو تاثر ہے جس کو بیدم وارسی نے بیان کیا ہے، اور ظاہر ہے اتنا بڑا بیان غازی صاحب عشق کی کیفیات کے حال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا عشق تو ایک ایسا کیا ہے، ایسے پر ہیں، یا میں سمجھتا ہوں ایسا روحانی پلین ہے، یہ روحانی F-16 ہے، یہ اپنی سمجھ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بس یہ لگ جاتا ہے جس کو تو پھر اس کی پرواز کو جو ہے وہ ملائکہ بھی رشکی کرتے ہیں۔ غازی صاحب عشق کا تعلق جو ہے نا جی وہ آپ کی روح کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ نہیں ہے، قلب کے ساتھ ہے، یہ توانائی ہے، یہ آپ کی روح کی توانائی ہے۔ جب روح کی توانائی بندے کو میسر آ جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے جی، شیر مہداد آپ کی طرف آ رہے ہیں، کیا سنانے لگے؟ غازی صاحب پہلے نمبر پہ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں تو عرب میں چلا جاتا ہوں میں تو، سچی جو بات، اور دل چاہتا ہے یہ اور ہوں، یہ اور ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئی نسیم کوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واہ وسلم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نسیم کوہ محمد
खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा हमारा कुए मोहम्मद, काबा हमारा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसहफ़े ईमान रूए मोहम्मद, मुसहफ़े ईमान रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसहफ़े ईमान रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके मुरादे दिल आएंगे, लेके मुरादे दिल आएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, पहुँचे तो हम ता कुए मोहम्मद, पहुँचे तो हम ता कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहुँचे तो हम ता कुए मोहम्मद पहुँचे तो हम ता कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम इसी का बाबे करम है, नाम इसी का बाबे करम है। देखो यही मेरा बेहरम है, देखो हमें अब रूए मोहम्मद, देखो हमें अब रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो हमें अब रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सबका रुख कुए काबा, सबका रुख कुए काबा। रूहे मोहम्मद सूए काबा, काबे का काबा कुए मोहम्मद, काबे का काबा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे का काबा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे का काबा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीनी भीनी खुशबू महकी, भीनी भीनी खुशबू महकी। बेदम दिल की दुनिया चहकी, बेदम दिल की दुनिया चहकी। खुल गए जब ये सूए मोहम्मद, खुल गए जब ये सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु
वसल्लम। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। नवाज़ दरवेश साहब, देखिए इज़्ज़ और इनकसारी भी क्या और इश्क है। हमारी खाक होती यार के नक्शे कदम होते, हमारी खाक होती यार के नक्शे कदम होते, हम इस कूचा में रहते काश पैबंदे ज़मीं होकर। अल्लाहु अकबर। हम इस कूचा में रहते काश पैबंदे ज़मीं होकर। जी, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम, ये वो सरमाया है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ बजा, सूरह अहज़ाब, सूरह हुजरात ख़ास तौर पर, ठीक। उसके अलावा जिस जिस जगह अल्लाह ताला ने अपना ज़िक्र पाक किया, महबूब का साथ साथ ज़िक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मैं बेदम वारसी साहब का कलाम पढ़ रहा था तो एक बात 36 कुरान हकीम में मकामात हैं दरवेश साहब, जी जी जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जी और मैं युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह के इस तरह मिलते जुलते अल्फाज। 36 मकाम, 20 मकाम वो हैं जहाँ सिर्फ अपने महबूब की अताअत का हुक्म, 20 मकामात अकेले। जी, तो जब ये आयत पाक मैंने पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अब इसका मफ़हूम आम तौर पर एक ही लिया जाता है कि तस्बीह लो और बैठ कर कोने में दरूशी पढ़ना शुरू कर दो, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सलात का क्या मतलब लिख रहे हैं वाह, कि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका व ताज़ीमुहु, कि सलात जो अल्लाह ताला की है, इसका मतलब है कि अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने महबूब की तारीफ़ें करता है सुभान अल्लाह, और महबूब की ताज़ीम का इजहार करता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजमा आम के अंदर शानों को बयान करना, अज़मतों को बयान करना, ये रब की सुन्नत है, ये रब की सुन्नत है। और जब वारसी साहब का कलाम पढ़ा तो मुझे जो नात की तारीफ समझ आई, मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक अर्ज़ करूँगा कि हसीन सूरत, हसीन सीरत, हसीन अंदाज में, हसीन अल्फाज में इजहार का नाम नात है। अच्छा, ऐसे आपको महसूस नहीं होता? मैं तो उनका जो कलाम सारा पढ़ा है, देखा है, ऐसे लगता है कि ज़ियारत पता नहीं कितनी मरतबा हुई है। सुबह कुछ शक ये देख के सरापा मुस्तफ़ा, सरापा रसूल बयान हुआ है। जिस तरह के बिन देखे मामला नहीं हो सकता। जो बात हमें नजर आती है हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कि सरकार सामने होते थे, व अहसना मिन कलम तारकत आइनी व अजमला मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ल आइबिन कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, वो देखकर बयान करते थे। तो वारसी साहब, बेशक आप जो ये बात कह रहे हैं, ऐसे ही लगता है कि सरकार का चेहरा पाक सामने है ना, जैसे आप फरमाते हैं ना कि वो मुसफ़े रुख, दिल में आँखों में तसव्वुर है, अलबेली तलावत है, कुरान निराला है। वाह वाह वाह, कि आशिकों का कुरान चेहरा मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस चेहरे को तकते रहना, उस चेहरे की तिलावत करते ये तिलावत है, ये तिलावत है। तो आपका पूरा कलाम ऐसा ही नज़र आता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते देखते उनकी कलम चलती है और वो लिखते चले जाते हैं, मोती पुरोए चले जाते हैं। तो शेख अकबर याद आ गए। मोहिउद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कुरान की जिस्मानी सूरत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका तो सब्जेक्ट है जी, बिल्कुल ठीक। जामी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, आज ज़्यादा सब्जेक्ट आपका बनता है। कहते हैं मिटा दो शौक़ से आकर मिटा दो मेरी तुरबत को, मिटा दो शौक़ से आकर मिटा दो मेरी तुरबत को, जो तुम पर मर मिटा हो उसका इतना भी निशान क्यों हो, तेरे कदमों पे सर है सामने तू है तसव्वुर में,
تیرے قدموں پہ سر ہے، سامنے تو ہے تصور میں، میرا نقش جبیں پھر بار سنگ آستاں کیوں ہو۔ اور آگے کمال آپ کے لیے، کہاں ایمان کس کا کفر اور دیر و حرم کیسے، تیرے ہوتے ہوئے اے جاں خیال دو جہاں کیوں ہو، اور تیرے تیروں نے بیدم کو حیات جاوداں بخشی، تیرے تیروں نے بیدم کو حیات جاوداں بخشی، حیات جاوداں کا نام مرگ جاوداں کیوں ہو۔ غازی صاحب، بنیادی طور پر صوفیاء کو جب مراتب کمال ملتے ہیں اور ولایت عظمیٰ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے تو ان کو فنائے تام کا تجربہ کرایا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ وہی کیفیت ہے۔ اسی فنائے تام کے جب تجربات ان کو ہوتے ہیں تو ان میں ان کو دو چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ ایک تو حقیقت کبریٰ اللہ تعالیٰ، ٹھیک، اور پھر اس کا حقیقت کبریٰ کی تجلیات کا نزول تام، ٹھیک، یعنی وہ محبت حقیقی۔ ٹھیک، حقیقت کبریٰ اپنے تمام انوار و تجلیات اور فیوزات کے ساتھ اس محبت کلی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ فگن ہے۔ جب صوفی وہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس دنیا کے ماحول سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ ہاں، اس کو پھر پتہ نہیں ہوتا، اپنا بھی بار اس کو محسوس ہوتا ہے، اپنا خیال آنا بھی اس پر بوجھ بنتا ہے۔ جیسے بے دل صاحب کہتے ہیں کہ ہماری قبر کے نشان بھی نہیں رہنے چاہیے۔ یہ کیوں ہیں؟ چونکہ یہ اس جلوہ حقیقی میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو یہ بار سمجھتے ہیں، آڑ سمجھتے ہیں، حجاب سمجھتے ہیں، اور اس دنیا کے دھیان اور شعور سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اسے کہا جی کہ آپ یہ ذکر کرتے ہیں پاس انفاس اور نفی اس بات کا، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں تو اتنی مدت سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ آپ نے توجہ فرمائی اور آپ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ۔ اسے ابھی لا الہ کہا تھا تو نہ حضرت سامنے تھے، نہ بلڈنگ تھی، نہ کچھ تھا، کوئی شے نہیں تھی، بالکل ہر شے ختم ہو گئی۔ آپ نے زور سے اس کے کان کے قریب ہو کے کہا کہو الا اللہ، جب الا اللہ کہا تو ہر چیز حاضر ہو گئی۔ کہنے ان سمجھ آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو ان کو حقیقت نظر آتی ہے وہ انہوں نے آشکار کر کے دکھا دی نا۔ تو قاضی صاحب یہی اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، پھر اس میں اگر ضمناً بات آ جائے کہ ان اولیاء کا جتنا آپ مطالعہ کریں گے، اس کا جو مغز صوفیہ اور تصوف ملتا ہے یہ ہے طہارت کاملہ اور تقوی کامل کا نام۔ تقوی اور طہارت جہاں کامل ہو جائیں وہاں انوار و تجلیات کی اس بندے پر بارش ہوتی ہے۔ طہارت ظاہری بھی ہے، طہارت باطنی بھی ہے، تقوی ظاہری بھی ہے اور تقوی باطنی بھی ہے۔ جب یہ کمال کو پہنچے، بلکہ اس میں اگر میں خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کا واقعہ سناؤں، ضرور سنا۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ ان کے پاس بیٹھے تھے، روایات میں آتا ہے، تو کچھ اس طبقے کے لوگ جو اہل بیت کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ اس طبقے کے لوگ جو صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ دونوں گروہ کسی لڑائی کے جھگڑے کا یہاں تصویر فیصلہ کرانے تو آپ نے ان کو لوگوں کو دیکھ کر جو صحابہ کرام کا تذکرہ ان کو کہنے لگے کہ آپ سے وفائے محمد کی بو آنی چاہیے، اور جو اہل بیت کا تذکر کرتے ہیں تم سے یہ طہارت اہل بیت کی بو آنی چاہیے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے تم صحابہ کا تذکرہ اور وفائے محمد نظر نہ آئے اور تم اہل بیت کا تذکرہ اور طہارت کاملہ نظر نہ آئے، تو آپ کے یہ جملے سن کر پیر کرم شاہ صاحب زار و قطار رونے لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تو آپ نے حقیقت کھول دی، کیونکہ یہ سارا دین کیا ہے؟ ہمارے دین کے اندر جو برکتیں غازی صاحب، جو رحمتیں ہیں اور جو عذاب ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم نے تقوی اور طہارت اور تقوی کے معیارات زندگیوں سے نکال دیے ہیں، ہم ایک ظاہری سطح پر رہ گئے ہیں۔ اس لیے ایمان تو ہمارے ہیں لیکن ہمارے یہ ایمان ہمارے درجہ احساس میں نہیں۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ وہ ایمان کو اپنے دل پر بھی طاری کرتے ہیں، دماغ پر بھی، حواس پر بھی۔ تو جب حواس پر ایمان طاری کر دیا جائے، اسی کا نام ہے وحدت الوجود۔ واہ 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 واہ! آج
بہت مجھے سمجھا دیا جامی صاحب نے بانے بانے سے اپنا سبجیکٹ. جو اچھا آپ کا کوسچن تھا نا آج ایڈریس ہوا ہے. سامنے روئے یار ہو سجدہ میں ہو سرے نیاز. سبحان اللہ. سامنے روئے یار ہو سجدہ میں ہو سرے نیاز، یوں ہی حریم ناز میں 8 پہر نماز ہو. اللہ اکبر. یہ وہی بات ابھی جو ہم سن رہے تھے، آپ نے دوسرے پیرائے میں ان کے جو شعر پڑھ دیا کہ کعبہ ہمارا کوئے محمد، ہاں کعبے کا کعبہ مصحف ایماں روئے محمد، روئے محمد، تو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی صاحب، یہ جو بیان ہے نعت کا اس انداز کے ساتھ، جب آپ بیدم وارسی کے یہاں دیکھتے ہیں تو اس میں فنی عظمت بھی ہے اور ایمانی حلاوت بھی. ٹھیک، یعنی یہی جو ہے مصحف ایماں روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی صاحب برصغیر کے اندر کم و بیش 180 شعراء نے اس انداز سے اس ردیف کے ساتھ نعت شریف لکھی ہے. اچھا کفایت علی کافی سے لے لیں، آج تک شعراء اس پہ لکھتے رہے ہیں، بڑے بڑے شعراء کا اس کے اندر نام ہے. آخری نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا، بالکل. اور جب آپ دیکھیں کہ لیکن بیدم وارسی کے یہاں ایک عجیب آپ کو کیف نظر آتا ہے. یہی آپ اٹھا لیں مصحف ایماں روئے محمد، فارسی کے بڑی معروف نعت ہے کہ مصحف را ورق ورق دیدم ہیچ ورق مثل رخ تو نیست. اے میرے آقا، ہم نے قرآن پاک کے ہر صفحے کو دیکھا، کوئی صفحہ آپ کے چہرہ انور جیسا نظر نہیں آیا. حافظ افضل فقیر تھے نا، تو جب بیدم وارسی کا ذکر آتا نا تو خوش ہو جاتے، کہہ لگاتے اور کہتے کس عاشق دا ذکر کرتا جی، کس عاشق دا ذکر ڈوب دیتا جی. سبحان اللہ. وہ کہتے تھے کہ بندہ ڈوب جاتا ہے جب اس کا ذکر آتا ہے. کیونکہ غازی صاحب یہ جو کلام ہے بیدم وارسی کا، یہ شاعری کے لیے نہیں ہے، یہ شعر برائے شعر گفتن نہیں ہے، یہ ان کا ایک حال اور ایک کیفیت ہے جس کو انہوں نے شعر کے پیرائے میں ڈال دیا. اب دیکھیں جو ان کی آخری کتاب تھی، وصال سے پہلے چھپ رہی تھی، تو انہوں نے ذکر ہوا لکھنؤ میں، وہ قیام پذیر تھے، تو نواب رامپور کی ہمشیرہ کے ہاں جو ان کی مرید تھی، وفات بھی وہیں ہوئی، وہیں وفات بھی وہیں ہوئی، وصیت بھی وہیں کی، جی وہیں کی، مجھے مرشد کے قدموں میں. تو انہوں نے کہا جی میں نے آج تک جتنے مجموعے لکھے ہیں نا، وہ کیا تھا؟ اپنے مرشد کے لیے گلدستے تھے. اچھا، یہ آخری گلدستہ ہے، خدا جانے اس کے بعد میری زندگی ہے کہ نہیں. یہ میری طرف سے میرے شیخ طریقت کے لیے آخری گلدستہ ہے. فنا فی شیخ کی جو منزل ہے نا وہ کمال کی نظر اور تینوں جی منازل میں نے دیکھی. فنا فی شیخ بھی ہیں، فنا فی رسول بھی ہے، فنا فی اللہ کی، تینوں کیوں جی ایسی نظر آتی ہیں تینوں منازل. اچھا غازی صاحب، یہ تینوں منازل اصل میں ایک ہی منزل سے پھوٹتی ہیں، وہ فنا فی شیخ. جب تک فنا فی شیخ نہیں ہوگا، دیکھیں انسان پیکر خوگر کا عادی ہے. اب مجھے غازی صاحب سے محبت تبھی پیدا ہوگی جب میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، ان کی صورت پہچانتا ہوں، ان کی شخصیت سے میری واقفیت ہے. جب تک آپ اس کو اپنے محسوسات میں نہیں لاتے، آپ اس کے اندر منہمک نہیں ہو سکتے، اس میں فنا نہیں ہو سکتے، اس سے تعلق کمال تک نہیں پہنچا سکتے. اب فنا فی حق کا یا فنا فی اللہ کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم اس کو کنسیپچولائز نہیں کر سکتے. فنا فی رسول کہاں ہم پہنچ گئے، اس سطح تک ہم کنسیپچولائز نہیں کر سکتے. یہ فنا فی شیخ ہے جو آپ کو تربیت دیتی ہے کہ آپ نے وہاں تک کیسے پہنچنا ہے. تو یہاں سلسلہ وارثیہ کے اندر تو فنا فی شیخ درجہ کمال پہ ہے. اس درجے پہ ہے کہ جب تک آپ شیخ کے اندر اور شیخ کے اطوار کے اندر اور شیخ کے معمولات کے اندر ڈوب نہیں جاتے، آپ اس سلسلے سے وابستگی اختیار نہیں کر سکتے درجہ کمال کی. یعنی دیکھیں نا، نہ وہاں کوئی خلافت ہے، نہ کوئی جانشینی ہے، نہ کوئی اس طرح کی دستار بندیاں ہیں. وہاں کیا ہے؟ وہاں تو ایک پوری کی پوری زندگی کو شیخ کے نمونے پہ ڈال کے شیخ سے وابستہ ہونے سے آغاز کرنا ہے. بڑی مشکل منازل ہے. اور یہ غازی صاحب ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ سارا کچھ فی الاصل ثبوت ہے حضرت سید وارث علی شاہ صاحب قبلہ کی توجہ کے قوی ہونے کا. واقعی کہ ان کی توجہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اپنے ساتھ وابستہ ہونے والے کو کیا ہمت دے دیتے ہیں. ڈاکٹر اپنا درویش صاحب کہتے ہیں کہ بھر دیا دامن مراد رخ سے نقاب اٹھا دیا، بھر دیا دامن مراد رخ سے نقاب اٹھا دیا، جتنی تھی آرزو مجھے اس سے کہیں سوا دیا. اور اگلا شعر دیکھیے کمال ہے، کیا کہیں اس نگاہ نے کیا لیا اور کیا دیا، کیا کہیں اس نگاہ نے کیا لیا اور کیا دیا، ہم نے جو کچھ لیا لیا اس نے جو کچھ دیا دیا. سبحان اللہ. ہم دونوں کے درمیانی معاملہ ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ جو مرشد کی نگاہ جو وہ سکھا سکتی ہے،
مرشد کامل. مرشد کامل یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ مرشد کامل ہی کامل بنائے گا. واہ. یہ نہیں ہے کہ جبے کبے نہ، ظاہر تو وہاں ہے ہی نہیں. وہ تو کھڑا میں پہنا کے کفن پہنا کے کہتے ہیں جی. اچھا سر سے بھی ننگے ہوتے ہیں؟ سر سے میں نے کسی کے سر پہ ویسے بھی احرام کی شرط ہے نا. احرام کی شرط. احرام کے دوران اگر آپ سر ڈھانپ دیں تو فدیہ دینا پڑتا ہے. پاؤں پہ بھی بوٹ نہیں پہن سکتے. فدیہ دینا پڑتا ہے. سردیوں میں نے دیکھا بوڑھے بندے وہ کھڑامے پہنے ہوئے اور چل رہے ہیں، اور وہ ایک وہ جو یہ ہوتا ہے ننگا کیا ہوا ہے کندھا ایسے ہی. بڑا مشکل ہے جی، بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس کے اوپر کلاڑے چلانے والی بات ہے. لکڑی اتنی سخت کھڑاں، آج کے نوجوان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. وہ لکڑی کی کھڑاں جو اس پہ چلنا کتنا مشکل ہے. ننگے پاؤں سمجھے نا ایک طرح سے. واقعی بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو نفس کی رضالتیں جو ہیں وہ اس کو ایسا رگڑا دیتے ہیں، دو دیتے ہیں اس کو. جی جیسے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ انبیاء کرام وہ بھی ایک دوسرے کے پاس جا کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہیں، سیدنا ابراہیم ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو وہ جو صحبت میں بیٹھ رہے ہیں تو کتابیں تو نہیں پڑھ رہے نا وہاں. وہ یہی ہے نگاہ کے ذریعے وہ جو ازلی نور ہے اس نور کو منتقل کرنا ہے. واہ. اس کے لیے صحبت ضروری ہے، واہ واہ نگاہ ضروری ہے. واہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے وہ نفوس قدسیہ جو ان کو مقامات ملے ہیں، پوری کائنات کی انسانیت کی کہیں نہیں ہے. اس کی انبیاء کے بعد، انبیاء کرام بعد از انبیاء، بعد از انبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو مقام ہے دنیا میں کسی کا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ نگاہ پاک جب ان پر پڑتی تھی، باطن کے حجابات دور، ساری غلاظتیں دور، نور علی نور وہ ہو جاتے تھے. اور جس فیلڈ میں گئے ہیں صحابہ کرام، آج تک ان سے بڑا کوئی اسپیشلسٹ نہیں آ سکا اپنے اپنے مقام کے اندر. تو یہ سارا فیضان تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا. کیا لوگ تھے جو راہ وفا میں گزر گئے، راہ وفا سے گزر گئے. کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ صحابہ کرام آپ سب کے پاس بیٹھے، پھر انہی سے آگے سلسلہ یہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچا. آگے ان صوفیاء نے یہ پیغام لے کر یہاں پہ دیکھیے کہ وحدت ادیان اور یہاں پہ رام اور رحمان کی باتیں جو شروع ہوئیں، تو اس کے سامنے ایک بند جو باندھا ہے وہ بیدم وارسی اور سلسلہ وارثیہ، انہوں نے ایسا باندھا کہ نہیں، ہم لا الہ الا اس وقت مانیں گے جب ساتھ محمد الرسول اللہ. اچھا جی، اہل بیت اطہار سے بھی کمال کی محبت ہے. آپ دیکھیں نا ان کے اشعار جو ہیں کہ حضرت علی کی شان میں لکھتے ہیں، کحل البصر ہے خاک قدم بو تراب کی، نقش قدم ہے قبلہ ایمان اولیاء، اور کیوں نہ ہوں کونین کی آزادیاں اس پر نثار، کیوں نہ ہوں کونین کی آزادیاں اس پر نثار، ہے دل بے دم اسیر دام گیسوئے علی. کمال ہے جی. غازی صاحب، بنیادی طور پر جیسے آپ اور میں یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ تصوف بنیادی طور پر تو طہارت کاملہ اور تقوی کامل کا نام ہے. تو طہارت کاملہ اور تقوی کامل کے مظاہر اہل بیت کے سوا کہاں سے لے کے آئیں گے؟ جن کو طہارت کی ڈگری قرآن نے دے دی اور اللہ نے دے دی، پھر جب انہوں نے اس پر اپنے کسب کو بھی شامل کیا اور وہ عبادت اور ریاضتیں بھی کیں، تو طہارت کاملہ کا وہاں نزول ہوا. یہی وجہ تو تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کمیاں دور کر دی، ساری کمیاں دور کر دی اہل بیت کے رسول. تو آپ سے ہر طرح کا وہ کمیاں دور کر دی اور ان کو طہارت کاملہ دے دی. یہی وجہ تھی کہ جب صوفیہ اس ولایت کے اثرات کو لینے چلتے ہیں تو ہاتھ میں پکڑ کے جاتے تقوی اور طہارت کو، اور جب دیکھتے کہ تقوی اور طہارت کاملہ والے آگے کھڑے ہیں تو پھر ان کو اندازہ لگتا ہے تو یہ تو اصل طہارت کاملہ کا مظہر اتم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے یہ نسلی تعلق رکھنے والے افراد ہیں. تو اس وجہ سے اولیاء جتنے بھی ہیں
جہاں اہل بیت کا تذکرہ آ جائے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رگ و ریشے میں، رگ و ریشے میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم مبارک ان کی رگوں میں ہے۔ واہ واہ واہ، فیض تو سب کو ملا۔ فیض کے 3 غازی صاحب چشم صوفیہ نے بتایا ہے، علم کا فیض، ولایت کا فیض اور فیوزات خاصہ۔ علم کا فیض بھی سب کو مل سکتا ہے، سب کو ملا، ولایت کا بھی مل سکتا ہے، صحیح، لیکن فیوزات خاصہ جو آپ کے وجود مبارک کی طہارت سے وابستہ ہیں، وہ اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، کچھ فرق نہیں مابین پیا۔ ابن عربی کا آپ نے وہ یہی کہتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ ولایت کبریٰ کے مظاہر کہاں ہوں گے، تو وہ کہتے اہل بیت کے افراد کے پاس۔ ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو ان کا وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے جسم مبارک کی تشکیل جس دم مبارک سے ہو رہی ہے وہ سعادت کسی کے پاس نہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سلام اللہ علیہ۔ بالکل ٹھیک۔ واہ 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 واہ۔ اب آج سمجھ آئی آپ نے یہ جو بات بتائی ہے شیخ اکبر کی، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، واہ واہ، بالکل ٹھیک۔ تو یہی وجہ ہے کہ صوفیہ تو جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور سادات کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو سارے پیرائے میں لے کر آتے ہیں۔ تو آپ کی ذرا میں 2-3 اشعار پڑھوں، اس سے آپ اندازہ لگے کیا کیف ہے آپ کا تصوف میں۔ کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کیفیت بعد الست، الستو بربکم قالوا بلا۔ غازی صاحب یہ مبدأ عشق یہی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے ارواح کو زمین پر بھیجنا شروع کیا تو اللہ کے علم میں تھا کہ میں یہ دارالامتحان بنایا ہے تو ان کو ایسی کوئی کنجی لگا کر بھیجوں، کل میں احتساب کرنے لگوں جی کہیں یہ کیا پوچھ رہے ہیں، تو وہ الستو کی ساری خوراک روح کو دے کر بھیجی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کسی کو کہاں سے پکڑتے ہیں، یہ اسی الستو بربکم قالوا بلا کی چابی سے تو پکڑ لیتے ہیں، یاد کروا دیتے ہیں، یاد کرا دیتے ہیں۔ تو وہی کیا آپ بہت بڑے عاشق تھے بے دم وارسی اور مجاز کی قیود میں پھنسے ہوئے تھے، تو حضرت وارث شاہ سے بھی جب نگاہ پڑ گئی تو انہوں نے ان کی حقیقی عشق کی چابی بھی انوکھی دیکھی، انہوں نے پکڑ کے 1 منٹ میں مروڑ دی۔ واہ واہ، اس کے بعد بولیا رابطہ کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ ناظرین کرام، شیر میاں داد سے ہم کلام سنیں گے، لیکن انتہائے سار جو ساری بھی قریب ہے، ہمارے مہمانوں نے بھی کرنی ہے، ہم سب نے کرنی ہے، تو بس شیر میاں داد قوالی سنائیں گے اور پھر ہم سحری کے لیے جائیں گے۔ اچھا جی۔ نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے، نہ ملے گا پھر ٹھکانہ جو اٹھا دیا جہاں سے۔ واہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ تیرا کرم کرم نواز، تیری نظر نظر نواز، منگتوں کو بادشاہ کیا تو وہ سخی جہاں نواز۔ نہ کرو جدا خدارا، نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے اٹھا دیا یہاں سے، نہ ملے گا پھر ٹھکانہ جو اٹھا دیا یہاں سے، نہ ملے گا پھر ٹھکانہ جو اٹھا دیا یہاں سے۔ نہ ملے گا پھر
یہی میری بندگی ہے، یہی میری سجدہ ریزی، یہی میری بندگی ہے، یہی میری سجدہ ریزی، کہ ذرا لپٹ کے رو لوں، کہ ذرا لپٹ کے رو لوں تیرے سنگ آستاں سے، ذرا لپٹ کے رو لوں تیرے سنگ آستاں سے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، تیری مستی اذاں سے، تو ہزار بار ٹھکرا میرا سر یہیں جھکے گا، تو ہزار بار ٹھکرا میرا سر یہیں جھکے گا، میرے دل میں ہے محبت، میرے دل میں ہے محبت تیرے سنگ آستاں سے، میرے دل میں ہے محبت تیرے سنگ آستاں سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، اس خاک آستاں میں ایک دن فنا بھی ہوگا، اسی خاک آستاں میں ایک دن فنا بھی ہوگا، کہ بنا ہوا ہے بے دم، کہ بنا ہوا ہے بے دم، اسی خاک آستاں سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستاں سے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب فرماتے ہیں کہ قبلہ و کعبہ ایمان رسول عربی، قبلہ و کعبہ ایمان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، اور کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آڑے آئی، کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آڑے آئی، تیرا کس پر نہیں احسان رسول عربی، اور مجمع حشر میں اس شان سے آئے بیدم، ہاتھ میں ہو تیرا دامان سبحان اللہ رسول عربی۔ کیا بات جی جی بھائی صاحب، حضرت بیدم وارسی کی حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، غزل ہو، جس میں بھی یہ آپ دیکھیں کیا فدائیت اور کیا ایک عجیب رنگ ہے۔ میں آپ کی منقبت کا ایک دو اشعار پڑھنا چاہوں گا، جی ضرور، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور منقبت کا ذکر نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں ہوا شیفتہ سارا زمانہ غوث الاعظم کا، چمن میں گاتی ہے بلبل ترانہ غوث الاعظم، واہ واہ واہ، نشاں باقی نہیں مطلق دوئی کا فضل مولا سے، ہوا ہے جب سے میرے دل میں آنا غوث الاعظم کا۔ یعنی اب دیکھیں یہ جو سفر ہے روحانیت کا، طریقت کا، یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ دوئی کے وہم سے نکلنا ہے کہ میں اللہ سے دور ہوں، یہ ایک وہم ہے۔ واہ واہ، فرماتے ہیں میرا یہ وہم ختم کس نے کیا؟ حضور غوث ثقلین نے کیا ہے۔ واہ واہ، جب حضور غوث ثقلین کی یاد میرے دل میں بس گئی
رہا نہ دوئی کا وہم مطلق دل میں فضل مولا سے، یعنی دل سے دوئی کا وہم ہی اٹھ گیا، واہ واہ اور کلیتاً مجھے معلوم ہو گیا توحید کس کو کہتے ہیں اور قرب حق کس کو کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں سراپا کی حقائق میں سراپا ڈوب جاتا ہوں، سراپا کی حقائق میں سراپا ڈوب جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے فسانہ غوث العظم کا، واہ واہ یعنی حضور غوث ثقلین کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہ تذکرہ مجھے اپنے آپ میں گم کر لیتا ہے، واہ۔ اور میرے پاس اور میرے اندر کوئی اور چیز بچتی ہی نہیں ہے جو میرے اور حضور غوث ثقلین کے درمیان حجاب رہے، دوری رہے۔ درویش صاحب سیدنا عبد القادر جیلانی سے بے پناہ آپ کو عقیدت تھی، کہتے ہیں اے کاش سنتے سرکار جیلاں، اے کاش سنتے سرکار جیلاں میری کہانی میری زبانی، اے رشک عیسیٰ بے دم ہے بے دم، کیا بات ہے، اے رشک عیسیٰ بے دم ہے بے دم، کیجئے علاج درد نہانی۔ سبحان اللہ۔ جی میں کیونکہ وقت کم ہے تو میں ایک حالات حاضرہ کے حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت مشکل حالات ہیں، اس حوالے سے بیدم نے جو ایک وظیفہ دیا ہے کہ وہ ان کا معمول تھا کہ اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے اسماء کا بڑا وظیفہ فرماتے تھے، اور فرماتے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ اسماء پاک کا ورد کیا جاتا ہے تو پردہ غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ سبحان اس لیے آپ فرماتے ہیں ہوتی ہیں پردہ اخفا سے ساری مشکلیں آسان، لیا ہے جب کبھی مشکل میں ہم نے نام احمد کا۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پاک کا ورد اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، سرکار کی بارگاہ میں قلبی حاضری دینے کی ضرورت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کی ضرورت ہے، اور شہنشاہ بغداد حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ سے استغاثہ کی ضرورت ہے کہ ہم لوٹیں اپنے ماضی کی طرف، اپنے مرکز کی طرف۔ ہمارا مرکز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک صاحب حال فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ کلمہ کا وظیفہ کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اب اس کو مزید بھی وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ اپنی جگہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ پوری کائنات کو حصار میں لی ہوا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس کا نور پھیلے گا انشاءاللہ یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ وبائیں ختم ہو جائیں گی، اور جہاں پہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آتا ہے وہاں سے کثافت ختم ہو جاتی ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے روشنی ہیں، اجالے آ روشنی آ جاتے جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہیں حسنین نور جمال محمد، ہیں حسنین نور جمال محمد، علی زور دستے کمال محمد، گلستان زہرا کا ہر پتا پتا، گلستان زہرا کا ہر پتا پتا ہے آئینہ دار خصال محمد، اور میری جان پرغم میرا قلب محزون، اویس ایک ہے ایک بلال محمد، اویس ایک ہے ایک بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو پھوٹنے والے فیوزات ہیں وہ آپ نے بڑے سلیقے کے ساتھ ان اشعار میں پرو دیے۔ واہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات کا ظہور آپ کے زمانے میں ہوا وہ تو ہوا، لیکن چونکہ ان کمالات کا ظہور امام مہدی کے آنے تک چلنا ہے، ٹھیک، شام قیامت تک چلنا ہے، شام قیامت تک، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ حسنین کریمین کو جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر تھی۔ اچھا، اس سے آپ حیران ہوں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، واہ 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 واہ، چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ تو لوگوں کو چومنے کی تو سمجھ آتی تھی کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ نسل سے ہیں، لیکن یہ سونگنا کیا ہے؟ تو آپ کہتے تھے کہ یہ جنت کے خوبصورت پھول ہیں میرے حسنین۔ واہ، وقفہ ہے جی ہیڈ لائنز کا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی شیر میاں داد کیا تیار ہیں آپ؟ جی میں تیار ہوں جی. کیا سنائیں؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. واہ 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 واہ. اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو, ستاروں اور رخ مصطفیٰ کی بات کرو. نکیرو بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو, خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو. آدم سے لائی ہے, آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. 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 کہاں کہاں لیے, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں لیے پھرتی ہے تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم. تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم. کہ آج دامنے, کہ آج دامنے دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. کہ آج دامنے دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. کہ آج دامنے دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. یا رسول اللہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے. کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اس کے علاوہ دل میں کوئی نہیں تمنا میرا, میرے آقا میرے سامنے روبرو رہے. کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ. بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ. چنے ہیں آنکھوں سے, چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول. چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی, کسی میں رنگ علی
किसी में बूए रसूल, किसी में रंगे अली और किसी में बूए जब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, जब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हो पेश खुदा, के सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल, के सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। के सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। जी जामी साहब आपसे शुरू करूं। कहते हैं कि जिसे मंजिल समझता हूँ वो फिर मंजिल नहीं रहती, जिसे मंजिल समझता हूँ वो फिर मंजिल नहीं रहती, हिजाबो नूर का ये सिलसिला यार अब कहाँ तक है। गाजी साहब, सूफिया के नज़दीक चूँकि जब वली मरातब उलिया की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उसको अफ़आल इलाहिया की तजल्लियात दिखाई जाती हैं। ठीक, यानी अल्लाह ताला ने जितने भी अफ़आल फरमाए या फरमाएगा वो दिखाए जाते हैं। उसके बाद जब उससे ऊपर परवाज़ करता है तो फिर आ जाती सिफ़ात इलाहिया खत्म हो की जाती है। तजल्लियात, ये मंजिल ख़त्म फिर हो जाती नई मंजिल, फिर नई मंजिल। फिर सिफ़ात इलाहिया की जब सैर कराई जाती है तो उसके दो रुख हैं। एक तो सिफ़ात की तवज्जो है फ़ेल की तरफ, एक है सिफ़ात का ताल्लुक़ ज़ात के साथ, फिर वो उसको दिखाया जाता है। और जब फिर उससे भी आगे बढ़ता है और हरीम किबरिया को देखना चाहता है तो औलिया को सिर्फ सिफ़ात के पर्दे में हजूर गौस पाक सिरुल असरार में फरमाते हैं ये दिखाया जाता है अल्लाह की ज़ात। जी डॉक्टर साहब हरीम ज़ात की बात कर दी, फरमाते हैं कि वाह 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 वाह, जलवा गाहे नाज के पर्दों का उठना याद है, फिर हुआ क्या और क्या देखा ये किसको होश है, उसके हरीम नाज में अक्लो खिरत को दखल क्या, जिसकी गली की खाक का ज़र्रा जहाने राज हो, और तेरी गली में पा के जाए कहाँ तेरा गदा, क्यों ना वो बेनियाज हो तुझसे जिसे नियाज हो। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। क्यों ना वो बेनियाज हो सुभान अल्लाह, जिससे तुझे नियाज हो। भाई साहब, हर के दिल ब अल्लाह समत बस्ताई अज़ हद असबाब बैरून जस्ताई। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह समत से जब आपका ताल्लुक़ हो जाए तो उसकी बरकत इंसान में यूँ आती है कि इंसान मुस्तगनी हो जाता है। ठीक तो जब आपका बेनियाज से ताल्लुक़ हो तो बेनियाजी तो ख़ुद बहुत पैदा हो जाती है। ठीक, यानी ये अहवाल हैं, उनके अपने तजर्बात हैं जिनको वो अशार में बयान कर रहे हैं कि जो तसव्वुर है कुर्बत का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के साथ, वो आपकी शख्सियत को तब्दील कैसे करता है और आपकी तरजीहात को किस तरह से रीओरिएंट करता है, ठीक, उसको दोबारा से रीप्रायोरिटाइज़ करता है कि जब आपका ताल्लुक़ हजूर की बारगाह से हो गया तो फिर अब हर चीज़ पीछे रह गई, उसकी अहमियत निगाहों में कम हो गई, ख़त्म होगी, दुनिया सारी हेच होगी। हेच होगी, हेच होगी। अच्छा जी दरवेश साहब आपके लिए आखिर में, देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे, देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे कि मुझे शिकवाए कोताही दामा ना रहे। इसलिए तो अर्ज कर रहे हैं कि सारे कि मुझे शिकवाए कोताही दामा हो जाए, हो जाए कि इसीलिए तो आप अर्ज कर रहे हैं ना कि सारे रूबरूए खुदा पेश हों वहाँ पे, तो मैं रूबरूए अज़ल से ताल्लुक़ है, अज़ल से सरकार के कदमों में हूँ, हशर के मैदान में भी मैं सरकार के पास ही रहूँ कि आपके दामन के अंदर लिपट के सरकार के पीछे पीछे जो असली मंज़िल मकसूद है वहाँ पे चला जाऊँ। तो जिसको दामन मुस्तफ़ा,
جس کے ہاتھ میں آ گیا ساری کائنات اس کے ہاتھ میں آ گئی، ساری خدائی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو یہ بیدم جو ہے یہ سبق دے رہے ہیں کہ ازل سے میں سرکار کا ہوں اور حشر میں بھی مجھے اللہ کے روبرو پیش نہیں ہونا، میں نے سرکار کے ساتھ رہنا ہے، سرکار کے قدموں میں رہنا ہے، کہ جو سرکار کے ساتھ لگ جائے گا، جو آپ کے دامن میں آ جائے گا، اس کہتے ہیں نا ستّے ہی خیرہ، اس کے لیے ستّے ہی خیرہ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ بیدم نے ہم کو سبق دیا ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ ٹھیک اور یہ صرف ایک شعر جو ہے پوری کتاب کا عنوان ہے کہ محشر کا کیا، کہ سرکار جلال میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات، نفسی نفسی کا عالم، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، اور پھر آ کے آنا کہاں پہ ہے؟ آپ فرما رہے ہیں میں پہلے ہی سرکار کے روبرو رہوں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ کا بھی خان صاحب شکریہ۔ دعا مانگیں گے جی ہم ناظرین سامعین سب مل کے، اور میرے مہمان بھی دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا رب کریم، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں یہ جو دنیا میں آفت آئی، اللہ کریم اس کو آفت کو دور فرما دے، اللہ کریم آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ کریم اپنے گھر کے دروازے ہم پہ واہ فرما دے، اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے دروازے ہم پہ واہ فرما دے۔ اللہ کریم تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان تو کائنات میں سب سے بڑا دسترخوان تھا، آج کل وہ دسترخوان جو ہے جو زاری دسترخوان تھا، اللہ کریم وہ بند ہو گیا، اس کو پھر سے جاری فرما دے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے صدقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے تھی، اس کے تصدق آج امت کو اس مشکل سے نکال لیں۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار کا واسطہ وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کے اجداد پاک کا واسطہ پیش کرتے ہیں، شہدائے کربلا کا واسطہ پیش کرتے ہیں، شہدائے احد و بدر کا واسطہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی ان کے وسیلے سے ہماری مشکلات کو آسان فرما، اللہ کی ان اندھیروں کو دور فرما دے، اللہ کی ہماری مسجدوں کو رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے مدارس کی رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے گھروں اور بازاروں کی رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے کالج یونیورسٹیوں کی رونقوں کو بحال کر دے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو تندرست ہے اللہ کی ان کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی ونور عرشہ ہی وزینت فرشہ ہی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ لگائیے جی سب مل کے۔ آج تو درویش صاحب نے کہا کہ یہ نعرہ بزرگوں نے فرمایا ہے، اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی اپنا شیر میاں داد میڈل جی میڈلسٹ سناؤ۔ جی